چھٹے سرکار کی چونکہ آج شہادت کی تاریخ بھی ہے اور دو روایتیں زیادہ تر مقامات پر ہمیں نظر آتی ہے چھٹے امام کی شہادت کی، ایک 15 شوال کی تاریخ ہے اور دوسری 25 شوال کی تاریخ ہے، اور بعض عرب ممالک کے اندر جہاں شیعہ حیدر قرار آباد ہیں وہاں پر وہ پورا عشرہ منعقد کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے 15 شوال سے لے کر 25 شوال تک۔ اور چونکہ ہمارے فقہ کا نام ہی فقہ جعفری ہے، ہمارے مذہب کا نام ہی مذہب جعفری ہے، لہٰذا وہ اپنے امام کی یاد میں پورا عشرہ 15 سے 25 شوال تک منعقد کرتے ہیں، جس طریقے سے بعض دوسرے علاقوں میں شہادت حضرت سیدہ کائنات کے عشروں کو منعقد کیا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر وہ 3 روزہ مجالس ہوتی ہیں یا 5 مجالس ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی یاد بھی بعض جگہوں پر عشرہ بنا کر کی جاتی ہے۔ امام کے بارے میں یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ امام کا علم کس قدر زیادہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں بلکہ امام مالک کے استاد ہیں، سفیان ثوری کے امام ہیں، سفیان بن عیینہ کے امام ہیں، جابر بن حیان کے استاد کا نام ہے، اور یہ وہ افراد ہیں کہ جو دنیا والوں کے لیے پھر امام بنے ہیں، جو دنیا والوں کے لیے امام بنے اس امام کے بھی استاد کا نام امام جعفر صادق ہے، اور جو دنیا والوں کے لیے بھی پدر علم کہا جائے، جیسے فادر آف کیمسٹری کہا گیا، پدر علم کیمیا کہا گیا جابر بن حیان کو، تو ان کے بھی استاد کا نام ہے امام جعفر صادق۔ اور خود یہ نام ایسا ہے جعفر کہ جو روایتوں کے اندر آیا ہے کہ انسان کو اپنی اولاد کا نام یا یہ کہ پروردگار کی عبودیت کے ساتھ رکھنا چاہیے، یعنی عبداللہ رکھنا چاہیے یا عبد الرحمن، یا کوئی بھی ایسا نام ہو کہ جو پروردگار کے نام کے ساتھ ہو لیکن بندگی کے ساتھ جو ہے وہ نام آیا ہو، یا یہ کہ انبیاء کرام کے ناموں پر اپنے اولاد کا نام رکھنا چاہیے یا ائمہ کے ناموں کے اوپر اپنی اولاد کا نام رکھنا چاہیے۔ بالخصوص جو نام آئے ہیں اس میں جیسے محمد، علی، حسن، حسین، جعفر بھی ایسا نام ہے کہ جو اپنی اولاد کا ہمیں رکھنا چاہیے، اور اس کے بارے میں استحباب بیان ہوا ہے، تاکید بیان ہوئی ہے کہ اپنی اولاد کا نام جعفر کے نام پر بھی رکھا جائے۔ اور یہ بھی روایت کے اندر آیا ہے کہ جو اپنی اولاد کا نام ان ناموں میں سے کسی نام پر رکھتا ہے اس گھر میں غربت داخل نہیں ہوتی، جس گھر میں ان ہستیوں کے نام پر افراد اور بچے موجود ہوں اس گھر میں پھر غربت داخل نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ نے بہت سارے جملے ایسے ہیں کہ جو چھٹے امام کے حوالے سے کہے ہیں، اس میں سے ایک جملہ اور ہے جو ابھی ہمیں کچھ دن پہلے ملا، وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ایک مقام پر یہ بھی کہا ہے کہ لولا جعفر بن محمد ما علم الناس مناسک حجہم، اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو لوگوں کو معلوم ہی نہ ہوتا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے۔ یعنی حج جیسی اتنی واضح عبادت، اور نبی اکرم نے اتنے بڑی تعداد میں اپنے صحابہ کے ساتھ حج کیا، لیکن 100 سال گزرنے کے بعد مسلمانوں کو یہی نہیں پتا تھا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر امام جعفر صادق نہ ہوتے تو لوگ نہ پہچانتے کہ حج کیسے کیا جاتا ہے اور انہیں حج کرنا نہ ہوتا۔ تو چھٹے سرکار نے، اور یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ شیعوں کو پروان چڑھایا ہے اور مکتب جعفری کو عروج پر پہنچایا ہے، بلکہ امام جعفر صادق ہی کے صدقے میں اہل سنت مکتب بھی زندہ رہے۔ اگر امام جعفر صادق کی تعلیمات نہ ہوتی اور کوئی فقہ کو بیان کرنے والا نہ ہوتا اور فتوی بیان کرنے والا نہ ہوتا تو پھر امام ابو حنیفہ کہاں سے فتوی بیان کر رہے ہوتے، کہاں سے روایتیں بیان کر رہے ہوتے، اور اسی طریقے سے باقی جو ائمہ ہیں ان کے وہ کیسے مسائل کو بیان کر رہے ہوتے۔ تو ہمارے اماموں نے نہ صرف یہ کہ مکتب شیعت کو پروان چڑھایا ہے اور عروج تک پہنچایا ہے، بلکہ خود بخود اہل سنت مکاتب بھی اگر زندہ رہے ہیں تو ہمارے اماموں کی برکت سے زندہ رہے۔ امام مالک نے بھی اسی طریقے سے امام کے ساتھ ایک کافی عرصہ گزارا ہے، اور امام مالک کا جملہ آپ کی خدمت میں بیان کروں، اور اس سے پہلے یہ بات بھی عرض کروں کہ اہل سنت مکتب فکر سے تعلق ہے امام مالک کا، لیکن اس کے باوجود امام نے کہیں پر بھی ظاہری طور پر کوئی بھی ایسی بات نہیں کی ہے کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو اور وہ امام کے در کو چھوڑ کر چلا جائے اور امام سے اپنے تعلقات کو ختم کر لے۔
یعنی یہ خود بھی ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم بھی اگر اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں کہ جہاں پر مختلف مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں تو کوئی ایسی بات ان کے سامنے نہ کریں، کوئی ایسی بات ان کے کانوں تک نہ پہنچے ہماری طرف سے کہ جس سے نفرتیں قائم ہوں اور وہ ہم سے دور ہو جائیں۔ امام مالک بہت زیادہ خوش ہوتے تھے چھٹے امام کی صحبت میں، جبکہ امام صادق تقریباً 15 سے 20 سال بڑے تھے، عمر کے اندر 15 سے 20 سال بڑے تھے امام مالک سے۔ گویا جب امام جعفر صادق بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے تو یہ جوانی کو طے کر رہے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا ہوں امام کی بارگاہ میں اور امام کے حضور جب بھی حاضر ہوا ہوں تو انہوں نے اس قدر محبت دی ہے، اس قدر احترام دیا ہے کہ میری ہمیشہ تمنا ہوتی تھی کہ ان سے زیادہ صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارو۔ ایک جملہ انہوں نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ ما رأيته قط الا يخرج الوسادة من تحته ويجعلها تحتي، کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب میں نے ان سے ملاقات کی ہو تو انہوں نے اپنا تکیہ اٹھا کر میرے حوالے نہ کر دیا ہو اور میرے نیچے نہ رکھا ہو اور اتنا احترام نہ دیا ہو کہ مجھے ایسا محسوس ہو کہ میں کسی غیر کے پاس آ گیا ہوں۔ تو چھٹے سرکار اس قدر امام مالک ہو یا کوئی دوسرا آدمی بھی ہو اسے احترام دیا کرتے تھے۔ باقاعدہ ان کا پورا جملہ ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ كُنْتُ آتِي جعفر ابن محمد وَكَانَ كَثِيرَ الْمِزَاحِ وَالتَّبَسُّمِ، میں جایا کرتا تھا جعفر صادق کے پاس، امام کے پاس جایا کرتا تھا اور وہ بہت زیادہ مزاح کرنے والے اور مسکرانے والے تھے۔ فَإِذَا ذَكَرَ عِنْدَهُ النَّبِي أَخْضَرَ وَأَصْفَرَ فَإِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ النَّبِي أَخْضَرَ وَأَصْفَرَ، کہتے جب ان کے سامنے نبی اکرم کا ذکر کیا جاتا تھا تو ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا یا ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا اور ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، یعنی نبی اکرم کے احترام میں ان کا خوف ایسا طاری ہو جاتا تھا کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ البتہ اخضر کا اور اصفر کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا رنگ چہرے کا یا سبز کی طرف مائل ہو جاتا تھا یا زرد کی طرف مائل ہو جاتا تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَلَفْتُ زَمَانًا وَمَا كُنْتُ أَرَاهُ إِلَّا عَلَى 3 خِصَالٍ، اور میں کئی مرتبہ ان کی خدمت میں آیا اور کئی مرتبہ ان کی خدمت سے گیا مگر میں نے انہیں 3 حالت سے خالی نہیں دیکھا، اما مصلیًا وَإِمَّا صَائِمًا وَإِمَّا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، یا وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے جب میں حاضر ہوتا تھا، جب وہ روزہ کھول رہے ہوتے تھے یا روزہ افطار کر رہے ہوتے تھے یا روزے کی سحری کر رہے ہوتے تھے، میں نے اس وقت ان کو دیکھا، یعنی روزے کی حالت میں دیکھا یا نماز کی حالت میں دیکھا، وَإِمَّا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، یا انہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر آگے شاہ فرماتے ہیں کہ وَمَا رَأَيْتُهُ قَدْ يُحْدِثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ یا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا عَلَى الطَّهَارَةِ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِي مَا لَا يَعْنِيهِ، اور میں نے کیا دیکھا کہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تھے تو ہمیشہ باوضو ہو کر بیان کرتے تھے، اور انہوں نے کبھی کوئی کلام ہی نہیں کیا ہے ایسا کہ جس میں بے معنی اور بے مقصد باتیں، بہت کیلکولیٹڈ ان کے جملے ہوا کرتے تھے اور مفید گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد امام مالک نے ایک اور واقعہ بھی ذکر کیا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام جعفر صادق کے ساتھ حج پر گیا، اور ہم ساتھ حج پر جب گئے تو جہاں سے میقات شروع ہوتا ہے، جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، ہم وہاں پہنچے، یعنی مسجد شجرہ میں۔ میں نے دیکھا کہ بہت سارے حاجی ہیں جو احرام پہن رہے ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، مسجد سے خارج ہو رہے ہیں، لیکن میری نظر جب امام جعفر صادق پر پڑی تو میں نے کیا دیکھا کہ احرام تو پہنا ہوا ہے لیکن ان کی زبان سے تلبیہ جاری نہیں ہو رہا، یعنی لبیک اللہم لبیک لفظ یہ ادا نہیں کر رہے۔ تو میں گئے امام کی خدمت میں نے عرض کیا کہ اے امام جعفر صادق، آپ کی زبان سے جملے کیوں نہیں نکل رہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ میں کیسے جسارت کروں خدا کے سامنے کہ میں کہوں لبیک اللہم لبیک، اے خدا میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ کہوں کہ میں آ گیا ہوں اور خدا کی طرف سے آواز آئے لا لبیک ولا سعدیک، تو نہیں آیا ہے، تو اب بھی ہماری طرف نہیں آیا ہے۔ اور یہ جو خوف کی کیفیت ہے کبھی کبھار ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے بھی ہوتی ہے کہ صحیح ہے ہماری زبان سے جملہ جاری ہو رہا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی معمولی جملہ ہے اور انسان نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ قرآن کریم کی آیتیں
نماز کے اندر جو ذکر پڑھ رہا ہوتا ہے یا حج کے اندر جو ذکر پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ اتنے بامعرفت اذکار ہیں کہ انسان اس کو توجہ سے انجام دے. جب میں کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک، اے خدا میں حاضر ہو گیا، میں لبیک کہہ رہا ہوں، تو یہ معمولی جملے نہیں ہیں کہ جو زبان سے جاری ہوتے ہیں. اس کے بعد امام مالک نے ایک اور روایت بھی بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ واقعاً امام جعفر صادق تھے، بہت سچ بولا کرتے تھے. کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ایک حدیث انہوں نے جب بیان کی تو سلسلہ سند کو جو بیان کیا وہ اتنا دقیق تھا. اور پھر اس کے بعد میں نے جب دوسرا سوال کیا تو ایسا نہیں ہے کہ پھر اسی سلسلہ سند کو بیان کیا، بلکہ نہیں، جس سلسلے سے انہوں نے یہ بات سنی تھی اسی سلسلے کو بیان کرتے تھے. ایک مثال انہوں نے اس طریقے سے دی اور باقاعدہ ان کی زبان سے جملہ نکلا ہے کہ کان واللہ اذا قال صدق، خدا کی قسم جب وہ بات کہتے تھے ہمیشہ سچ بولتے تھے. ایک سوال انہوں نے امام جعفر صادق سے یہ کیا کہ اگر کوئی شخص رجب کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا ثواب ہے. تو جب یہ سوال کیا تو امام نے سلسلہ سند کو بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث کس سے سنی ہے، نبی اکرم کی. فرمانے لگے حدثنی ابی عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام یوما من رجب ایمانا واحتسابا غفر لہ. یہ حدیث جب جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میں نے سنی ہے اپنے بابا سے، اور میرے بابا نے سنی ہے اپنے دادا سے، اور انہوں نے یہ سنی ہے نبی اکرم سے. یعنی کون؟ میں نے سنا ہے امام باقر سے، اور امام باقر علیہ السلام نے سنا ہے مولا حسین سے، اور مولا حسین نے سنا ہے نبی اکرم سے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا من صام فی رجب ایمانا و احتسابا، جس نے ایک روزہ رکھا ہو ماہ رجب کا ایمان کی حالت میں اور محاسبہ کرتے ہوئے، غفر لہ، تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر میں نے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے اگر کوئی شخص ماہ شعبان میں ایک روزہ رکھے تو اس کی کیا فضیلت ہے. تو پھر اب جو سلسلہ سند کو بیان کیا وہ تبدیل کر دیا. پھر فرمانے لگے حدثنی ابی عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من صام یوما من شعبان ایمانا واحتسابا غفر لہ. پھر فرمانے لگے کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا ہے اور پھر انہوں نے اپنے جد سے سنا ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک روزہ ماہ شعبان کا بھی رکھا ہوگا ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں محاسبہ کرتے ہوئے تو پروردگار اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اب یہاں پر جو سلسلہ سند بیان ہوا ہے اس میں کیا ہے؟ امام صادق نے سنا امام باقر سے، امام باقر نے سنا امام سجاد سے، اور امام سجاد نے سنا مولا امیر المومنین سے، اور انہوں نے سنا نبی اکرم سے، اور یہ حدیث بیان کی. تو جیسی روایت انہوں نے سنی ہوتی ہے ویسے ہی دقیق انداز میں ہمیں بیان کرتے تھے. کبھی بھی انہوں نے اپنی مرضی سے کوئی اضافہ نہیں کیا، کوئی کمی نہیں کی. اس لیے امام جعفر کو جو صادق کہا جاتا ہے وہ بالکل صحیح کہا جاتا ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اور ہمارے ائمہ علیہم السلام سے بھی جب یہ سوال کیا گیا، مثال کے طور پر چوتھے امام سے سوال کیا گیا کہ کیوں آپ کے فرزند کو اور آپ کے پوتے کو جعفر صادق کہا جاتا ہے جبکہ آپ سب کے سب صادق ہیں، آپ بھی صادق ہیں، آپ کے آبا و اجداد بھی صادق ہیں، آپ کی اولاد بھی صادق ہے، پھر کیوں جعفر صادق کہا جاتا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہماری ہی نسل سے اور خود جعفر صادق ہی کی اولاد میں سے ایک اور جعفر بھی پیدا ہوں گے جو صادق نہیں ہوں گے، جو کذاب ہوں گے. تو چونکہ وہ بھی پیدا ہونے والا ہے اور اس کا نام جعفر ہی ہے لیکن وہ صادق نہیں ہے اور کذاب ہے، لہٰذا ہم نے اپنے پوتے کا نام جعفر صادق رکھا کہ وہ کذاب نہیں ہے، وہ صادق ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جعفر کذاب کون ہے؟ امام زمانہ کے چچا، امام حسن عسکری کے بھائی اور 10 امام کے بیٹے جعفر کذاب، جو امام زمانہ سے پہلے امام حسن عسکری کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گئے تھے، لیکن جب امام زمانہ نے دیکھا کہ ہمارے بابا کی نماز جنازہ ہمارے چچا پڑھا رہے ہیں کہ جو کذاب ہیں، جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں امامت کا، تو پھر ان کے دامن کو کھینچا اور خود آ کر نماز پڑھائی ہے.
اور پھر جعفر کذاب کو کہا ہے کہ امام کی نماز امام ہی پڑھایا کرتے ہیں. اور یہ مفہوم روایت کا جو آپ کی خدمت بیان کیا کہ جعفر کذاب امام کی اولاد ہونے کے باوجود ممکن ہے کہ جھوٹا دعویٰ امامت کریں اور جہنمی قرار پائیں یا کذاب قرار پائیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم میں مثال موجود ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ممکن ہے کہ جہنمی ہو جائے اور جناب نوح کے راستے پر نہ ہو، نبی خدا کے راستے پر نہ ہو. تو یہ مثال قرآن کریم میں بھی موجود ہے، تاریخ میں بھی موجود ہے کہ جس طریقے سے نبی خدا کی اولاد بھی نافرمان ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے بعض ائمہ کی بھی اولاد ایسی تھی جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے ہیں اور انہوں نے صحیح جو راستہ تھا ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.